صاحب ظاہر ہے عدالت میں بہت کچھ ہوا ہے، مگر اس سے پہلے آئی ایس پی آر نے رسپونڈ کیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیانات کے حوالے سے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے الزام لگایا ایک حاضر سروس جج پر کہ مجھ پر جو حملہ ہوا اس میں ملوث تھے، آئندہ جو ہوگا اس پہ بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، وزیر اعظم شہباز شریف کو پھر عمران خان صاحب نے جواب دیا، اور اب آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آ گیا۔ تحریک انصاف اس کے جواب میں کہہ رہی ہے بھائی آپ قانون سے بالا تر تھوڑی ہے، شفاف تحقیقات ہو۔ اب وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو لکھا تھا تحقیقات ہو، مگر وہ بھی نہیں ہو سکی۔ ایک تحقیقات تو ڈیزرو کرتے ہیں عمران خان صاحب اگر ان پر حملہ ہوا ہے، وہ زخمی ہوئے ہیں، یا پھر واقعی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بالا تر ہیں ادارے تحقیقات سے۔ شاہ زیب صاحب، میرے لیے جو تکلیف دہ چیز ہے وہ عمران خان صاحب خود حکومت میں رہے ہیں، انہوں نے 4.25 سال بڑی زوردار اور دھماکہ خیز قسم کی حکومت کی ہے، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی انہوں نے اپنے مخالفین کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا، بلکہ میں کہوں کہ اب دیواروں میں چنوا کے رکھا، پابند سلاسل کیا، سارا کچھ انہوں نے کیا۔ انہیں معلوم ہے کہ حکومت کی طاقت اور مائٹ کیا ہوتی ہے۔ پنجاب میں اگر حکومت ہوتی پاکستان مسلم لیگ نون یا اتحادی جماعتوں کی تو صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ میں نے 30 سال فوجداری وکالت کی ہے، پولیس آرڈر سارا پڑھا، پولیس رولز پڑھے ہیں، تفتیش کے مراحل سے آگاہ ہوں۔ جتنا مرضی ایکسٹرنل پریشر ہو ادھر ادھر سے، مان لیا ایجنسیز بڑی ہمارے یہاں طاقتور ہیں اور بڑی مضبوط ہے، مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، لیکن بھائی پنجاب کی حکومت آپ کے پاس تھی۔ پنجاب کے چیف منسٹر، مجھے اس حد تک پتہ ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر نے چودھری پرویز الہی نے جو یہ باتیں ٹی وی پروگرامز میں بھی ہوئیں، اور مجھے ایک دو ملنے والوں نے کہا کہ انہوں نے خان صاحب کو اوپن چوائس دی تھی کہ جو تفتیشی افسران آپ کہیں گے میں ان کا تبادلہ کر دیتا ہوں، جس طرح کے آپ پینل اور جی آئی ٹی چاہتے ہیں وہ بھی بنا دیتا ہوں۔ تو دیکھیں وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر انہیں یقین ہے کہ وہ تفتیش نہیں کروا سکے یا تفتیش نہیں ہوئی تو یہ پھر ان کی نااہلی ہے، انہیں پھر گورنمنٹ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اب رہی بات الزام تراشی کی، تو یہ حقیقت ہے کہ آپ جب قومی اداروں پہ، ایون سیاستدانوں پہ بھی ہم پہلے دن سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جب صرف الزامات لگاتے ہیں اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے۔ شاہ زیب صاحب، اگر تو وہ حملہ آور اس حملے کے نتیجے میں جو ریاکشن میں فائرنگ ہوئی تھی، وہ ایک راگیر بیچارہ چل بسا، اس کی بجائے اگر وہ حملہ آور مارا جاتا تو یہ بڑی قیامت برپا ہوتی اور بہت سوالیہ نشان اٹھتے۔ وہ جیتا جاگتا موجود ہے، اس کو پولیس نے بھی انٹیروگیٹ کیا، اس کو ایک انہوں نے جی آئی ٹی بنائی تھی اس نے بھی انٹیروگیٹ کیا، وہ ساری تحقیقات ہوئیں اس سے۔ یہ ممکن ہے کہ اس ماڈرن دور میں جب کہ انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ سپر سونک ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اب تک وہ باہر نہ نکل آئی ہوتی، وہ لوگوں کی زبانوں پہ نہ ہوتی، یہ جو گیجٹس ہیں ہمارے۔ اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی چیف جسٹس کو لکھ چکے ہیں کہ بھئی آپ ان الزامات کی تحقیقات کرائیے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف پر بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب پر بھی ساتھ الزام لگایا تھا، تو کیا بہتر ہے کہ چیف جسٹس صاحب کچھ تحقیقات کریں، ایسی تحقیقات ہو؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے تحقیقات کر کے ہمیں بتائیں، بجائے اس کے کہ عمران خان کے الزامات کا آئی ایس پی آر پریس ریلیز کے ذریعے جواب دے رہا ہو، تو کوئی تحقیقات کا کوئی اور فورم ہو جس پر شفاف تحقیقات ہوں اور وہ بھی مان لیں۔ شاہ زیب صاحب، میں تو قانون پڑھتا ہوں اور میں قانون کی بات کروں گا، مجھے شاید سیاست کا رنگ چڑھتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا۔ ہمارے قانون میں جو کرمنل افینس ہے اور خاص طور پہ جو سیریس افینسز ہیں، قتل ہے، قاتلانہ حملہ ہے، یہ ایک کیس ہے جس میں ایک بندے کی جان بھی گئی ہے، اس کی تحقیقات کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے پولیس انویسٹیگیشن۔ دوسرا ذریعہ ہے اس کا کہ آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دیں۔ پولیس انویسٹیگیشن عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی اور وہ ان دنوں میں نہیں تھی، اس کے بعد وہ تقریباً 3 ماہ یا 4 ماہ وہ حکومت، یا جتنا بھی ٹائم تھا وہ 2 ماہ 2.5 ماہ قائم رہی وہ حکومت، نومبر، دسمبر، جنوری تک۔ تو دیکھیں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس کے باوجود اگر انہیں تحقیقات پہ یا انویسٹیگیشن پہ، عدالتیں جو ہیں وہ تفتیشی افسران تو نہیں ہیں نا، نہ ہی تفتیش ان کا دائرہ اختیار ہے۔ ہمارے آئین نے جو ٹرائیکوتمی آف پاورز کی اسکیم دی ہے اس میں قانون سازی کا کام مقننہ کے پاس ہے، انصاف فراہم کرنے کا کام عدلیہ کے پاس ہے، اور دیگر جو سارے امور ہیں انتظامی نوعیت کے جن میں پولیس تفتیش اور پولیسنگ کا نظام ہے وہ انتظامیہ کے زیر اثر ہے۔ انتظامیہ اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی پنجاب میں، ان کے 95% اراکین نے 5% ووٹ رکھنے والے
پارٹی کو چیف منسٹر منتخب کیا چودھری پرویز الہی صاحب کو، جنہوں نے پھر ثابت کیا بعد میں انہوں نے اپنی پارٹی ضم کر دی تحریک انصاف میں. تو یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے. عدالتوں کا کام فوجداری مقدمات کی تحقیق اور تفتیش کرنا نہیں. 2 مواقع پہ یہ ہمارے ماڈرن ہسٹری میں ہوئی ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں یو این کو چٹھی لکھی گئی اور پھر انہوں نے آ کے اپنی ایک تحقیقاتی ٹیم بھیجی، انہوں نے وہ کی. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جوڈیشل انکوائریز مگر پھر اس طریقے سے تو ڈاکٹر صاحب الزامات کا سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ آئندہ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. تو حکومت کیا کرے گی کہ ایک تو ان کو آئندہ سیکیورٹی دی جائے، ظاہر سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کے مقبول لیڈر ہیں، ایک تو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے، اوپر سے ان کے اطمینان کے لیے، کیونکہ بہرحال حملہ تو ان پر ہوا ہے، ان کا اطمینان نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ تحقیقات ہوئی ہیں، اور جنہوں نے پر وہ الزام لگا رہے ہیں ان پر آئندہ کے لیے بھی الزام لگا رہے ہیں کہ آئندہ بھی ان پر وہ حملہ کرا سکتے ہیں. شاہ زیب صاحب سیکیورٹی کا تو میرے خیال میں وہ جتنا خود اپنا خیال رکھ رہے ہیں اس سے زیادہ سیکیورٹی تو پھر اللہ تعالیٰ کی انہیں امان چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. وہ قومی رہنما ہیں، ایک سیاسی جماعت کے صدر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ ریاست بھی انہیں سیکیورٹی فراہم کرے اور ان کے لیے ماحول ایسا ہو کہ انہیں یہ احساس ہو کہ ان کی جو آزادی ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں اور ان کی جان جو ہے اس کو بے جا خطرات نہیں ہیں. وہ خود بھی بہت دھیان کر رہے ہیں، اور 2 بلکہ حکومتیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے ماضی میں ان کو وہاں سے بھی سیکیورٹی ملتی تھی، ابھی بھی جی بی کے جو کافی سارے دستے ہیں ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ یہ سلسلہ بند کب ہوگا، تو بات یہ ہے کہ آج بھی ان کے پاس چوائس ہے. اگر وہ کوئی ایسی تحقیقاتی ٹیم جو ہے جس پہ انہیں یقین ہے وہ چاہتے ہیں تو وہ عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، وہ خود رجوع کر لیں عدالت سے. لیکن میں پھر وہیں پہ کہوں گا، میں معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتا. میں قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں. قانون پڑھا ہے، اس پہ پریکٹس بھی کی ہے، اور میرا جو فیلڈ تھا وہ کرمنل سائیڈ لیٹیگیشن میں رہا ہوں. قانون میں جو ایک ہی طریقہ ہے وہ پولیس کی تفتیش ہے. اور میں پھر دہراؤں گا، سوری اگر میں ریپیٹ زیادہ کر رہا ہوں، کہ حکومت ان کی تھی، آفیسرز کی چوائس ان کی تھی اپوائنٹ کرنے کی، اور انہوں نے تحقیقات ہوئیں اس معاملے کی. میں کہتا ہوں کہ اگر شائبہ بھی ہوتا نا کہ یہ بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے جو نام یہ لیتے ہیں افسران کے، ان کا کوئی عمل دخل ہوتا تو اب تک یہ بات زبان زد عام ہوتی. یہ آج کل یہ انفارمیشن رکتی نہیں ہے. میرے خیال میں خان صاحب کو خود بھی اس کو ری تھنک کرنا چاہیے اس ساری تھیری کو.